نہ رکھو کان نظم شاعران حال پر اتنے، چلو تک میر کو سننے کہ موتی سے پیروتا ہے۔ جناب آداب عرض ہے، کیسے ہیں آپ؟ میر کے بارے میں ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ آج جو پہلا شعر ہے میر کا وہ ہے کہ دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ اچھا شعر ہے۔ اس پہ سب سے پہلے کہ اس پہ گفتگو کی جائے اس سے پہلے اس پر اقبال کا ایک شعر یاد آیا، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ تو اس میں میر کے شعر میں خوبی یہ ہے کہ ہمارے خاک ہو جانے کے بعد جو غبار سارے عالم میں اڑتا پھرتا ہے وہ بھی ہمارے محبوب کا احترام کرتا ہے۔ اب غبار کے حساب سے میر نے بیٹھا جو استعمال کیا ہے وہ بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ غبار کہیں نہ کہیں تو ٹھہرتا ہے اور جب آسودہ ہو جاتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے تو اس کو بیٹھنا ہی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح زندگی میں میر صاحب کہتے ہیں کہ زندگی میں تو میر اس سے دور بیٹھا ہی کرتا تھا، اور اسی میں ہم نے یہ ادب سیکھا کہ خاک ہو جانے کے بعد بھی وہ تعلیم وہ ادب ہم بھولے نہیں۔ جیسے اقبال کا ہی میں نے اپنا شعر سنایا آپ کو کہ جس نے عشق نہیں کیا اسے حفظ مراتب کی یہ طور نصیب ہو نہیں سکتے۔ تو میر صاحب کیونکہ پیدائشی اور فطری عاشق تھے تو اس بارے میں حفظ مراتب بارے میں وہ بہت حساس تھے۔ یہ مضمون انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے۔ اپنے دوسرے دیوان میں وہ کہتے ہیں کہ تربت سے ہماری نہ اٹھی گرد بھی اے میر، جی سے گئے لیکن نہ کیا ترک ادب ہم نے۔ یا ایک اور جگہ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ پاس اس کا بعد مرگ ہے آداب عشق سے، بیٹھا ہے میر خاک سے اٹھ کر غبار الگ۔ اگلا شعر ہے، وصل و ہجراں دو جو منزل ہے یہ راہ عشق میں، دل غریب ان میں خدا جانے کہاں مارا گیا۔ اب میر صاحب نے شعر میں ابہام رکھا ہے، یہ نہیں بتایا کہ دل وصل سے ہجر کی طرف جا رہا تھا یا ہجر سے وصل کی طرف جا رہا تھا، یا ایک کشاکش تھی، کبھی ہجر کبھی وصال۔ لیکن یہ خوب ہے کہ ہجر کو انہوں نے راہ عشق کی ایک منزل بتایا ہے۔ اب یہ بھی نہیں بتایا کہ دل راہزنوں کے ہاتھوں، دشمنوں کے ہاتھوں، حاسدوں کے ہاتھوں مارا گیا یا اپنی ہی طاقت کم ہونے کے باعث جان سے ہاتھ کھو بیٹھا۔ تو یہ میر صاحب کا خاص انداز ہے کہ سرسری بات کو بیان کرتے ہیں، گویا دو اشخاص اس پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں یا ایک دوسرے کو اس کے بارے میں بتا رہا ہے۔ جیسے ایک اور جگہ انہوں نے اس مضمون کو کہا ہے، اس سے کمتر شعر ہے لیکن اچھا ہے پیچ دار از بس راہ وصال و ہجراں، ان دو ہی منزلوں میں برسوں سفر کرو تم۔ ایک مرتبہ پھر اقبال کا ایک شعر یاد آیا کہ عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کر ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب۔ اقبال کا شعر بھی بہت خوب ہے۔ پھر اگلا شعر ہے کہ جگر چاکی ناکامی دنیا ہے آخر، نہیں آئے جو میر کچھ کام ہوگا۔ اب یہ کوئی شخص ہے، ایک تو جگر چاکی ناکامی کو دنیا کے منڈین روزمرہ کاموں سے تعبیر کر رہے ہیں کہ آرڈینری ہے۔ پھر کوئی اور شخص ہے جو میر کی طرف سے معذرت پیش کر رہا ہے کہ بھائی اگر وہ اس محفل میں نہیں آ سکے، یہ تمام مسائل جگر چاکی ناکامی جان کے ساتھ ہیں، کہیں پھنس گئے ہوں گے۔ غیر معمولی بات کو ایسے لہجے میں میر کہتے ہیں جیسے کوئی سامنے کی بات کہہ رہے ہو
اور پھر بھی بات کی اہمیت بھی برقرار رہے۔ جیسے ایک جگہ کہتے ہیں کہ روتے ہیں نالا کش ہے یا رات دن جلے ہیں، ہجرا میں اس کے ہم کو بہتیرے مشغلے ہیں۔ پہلا شعر اس سے بہتر ہے۔ فیض نے بھی ایک جگہ کہا کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ پھر اگلی غزل کا مطلع ہے، یہ حسرت ہے مروں اس میں لیے لبریز پیمانہ، مہکتا ہو نپٹ جو پھول سی دارو سے میں خانہ۔ نپٹ کہتے ہیں بالکل، ایبسلیوٹلی اچھا شعر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ شراب بھی پھول کی طرح لطیف ہو، اس شراب کی خوشبو سے میں خانہ معطر ہو۔ معصوم سی تمنا ہے کہ ہاتھ میں لبریز پیمانہ ہو، موت آ جائے، شراب پینا چاہے نصیب نہ ہو، لیکن اس میخانے تک تو پہنچ جائیں اور پھر وہیں مریں۔ تو اس میں جیسے شفیق الرحمان نے ایک جگہ لکھا تھا کہ بس اب تمنا بس یہی ہے کہ باقی عمر لندن یا پیرس میں یاد خدا میں گزار دوں۔ تو اسی طرح سے میر صاحب کا بھی یہاں پہ کچھ مزاح بھی شامل ہے۔ اسی غزل میں آگے ایک شعر ہے، نہ وے زنجیر کے غل ہے نہ وے جرگے غزالوں کے، میرے دیوانہ پن تک ہی رہا معمور ویرانہ۔ یہ شعر اس لیے آپ کی خدمت پہ پیش کیا گیا کیونکہ اس میں میر کی منظر نگاری اعلیٰ ترین پائے کی ہے، جیسے وہ کرتے تھے کہ دیوانہ زنجیر بپا ہے، اس کے باوجود تمام دشت میں دوڑتا پھرتا ہے، جس وجہ سے جنگلی ہرن غزال اس سے مانوس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ تو اب منظر یہ ہے دشت کا کہ ایک طرف زنجیر کی جھنکار ہے دیوانے کی، دوسری طرف ہرنوں کی قطاریں ہیں، اور اسی طرح ویرانہ اور معمور میں بھی ایک نسبت ہے کیونکہ معمور ہرے بھرے کھیت کو بھی کہتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ بھی ایک اہم بات ہے میر صاحب کرتے کہ یہ ظاہر نہیں کیا کہ دیوانہ پن کیوں ختم ہو گیا، بھئی اس کی وجہ موت بھی ہو سکتی ہے یا شفا ہو گئی، کسی اچھے سائیکیاٹرسٹ سے ملاقات ہو گئی، ٹھیک ہو گئے، وہ میر صاحب نے نہیں بتایا، آپ خود ہی فرض کر لیجئے۔ اس کے باب میں قائم چاند پوری کا ایک بہت ہی اعلیٰ شعر، میر جیسا تو نہیں ہے لیکن بہت اعلیٰ ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ دم قدم سے تھی ہمارے ہی جنوں کی رونق، اب بھی کوچوں میں کہیں شور و فغاں سنتے ہو۔ اگلی غزل میں کہتے ہیں کہ قدر رکھتی نہ تھی متاع دل، سارے عالم میں میں دکھا لایا۔ بڑا خوبصورت شعر ہے یہ، اس میں دو اچھے چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ قدر کے معنی عزت کے بھی ہوتے ہیں، قیمت کے بھی، تو قدر رکھتی نہ تھی متاع دل یعنی متاع دل کی کوئی عزت کہیں پہ بھی اسے عزت نہ ملی اور کسی نے نہ پوچھا، حالانکہ ساری دنیا میں دکھا کے لے آیا۔ اور دوسرے معنی کی روشنی میں یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ متاع دل انمول تھی، ساری دنیا میں پھرا، سب جگہ دکھایا، لیکن کوئی اس کی قیمت نہ لگا سکا۔ اس میں ایک رنجیدگی ہے لیکن ایک خفیف سی تلخی بھی ہے۔ پھر آگے اسی غزل میں شعر ہے، دل کے یک قطرہ خون نہیں ہے بیش، ایک عالم کے سر بلا لایا۔ تو اب اس کا دوسرا مصرع جو ہے وہ شعر کی اصل ہے، اس میں کئی معنی نکال سکتے ہیں آپ۔ ایک تو یہ کہ ایک عالم کے سر بلا لایا کہ عشق کی مصیبت جو ہے وہ دل کی وجہ سے ہے، ایک عالم عشق میں مبتلا ہوا۔ دوسرے یہ کہ ایک عالم میں جو کچھ شوریدہ سری ہنگامہ ہے وہ سب دل کی وجہ سے ہے۔ اب تیسرا مطلب یہ ہے کہ وہ کہ ہمارا دل قطرہ خون نہیں ہے بیش، لیکن دل رکھنے کے باعث ہم عاشق ہوئے اور ہماری عاشقی ایک عالم کے لیے مصیبت بن گئی۔ چوتھا مطلب یہ کہ دل ہی نے ہمیں یہ وسعت پیدا کی کہ ہم حسن کی قدر جانے، دل نہ ہوتا تو عشق ہوتا، نہ حسن کی کوئی اہمیت ہوتی۔
تو دل نے عشق کو پیدا کیا، عشق نے حسن کو اہم بنایا اور حسن سارے عالم کے لیے فتنہ بن گیا، ایک عالم کے سر بلا لایا۔ تو یہ آپ دیکھیے۔ پھر اگلا شعر اس غزل میں ہے، اب تو جاتے ہیں بتکدے سے میر، پھر ملیں گے گر خدا لایا۔ تو شعر عام سا ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن اس لیے پیش کیا آپ کی خدمت میں کہ میر صاحب نے بتکدے کا ذکر بھی کیا، اپنا ایمان بھی رکھ لیا، یعنی بتکدے میں واپس آنے کے لیے بھی خدا کے لانے کی شرط ہے۔ تو یہ ایک ذو معنویت ہے، میر کے علاوہ کسی اور کے بس میں نہیں تھی ان سے پہلے۔ جیسے ایک جگہ کہتے ہیں کہ میر کعبے سے قصد دیر کیا، جاؤ پیارے بھلا خدا ہمراہ۔ اب آپ لگا لیجئے کفر کا فتویٰ۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ ایک وہم سی رہی ہے اپنی نمود تن میں، آتے ہو اب تو آؤ پھر ہم میں کیا رہے گا۔ تو یہاں میر نے اپنی نمود یعنی اپنی مینیفیسٹیشن کو یا اپنی ایگزسٹنس کو جسم سے الگ فرض کیا ہے، جان سے تعبیر نہیں کیا، جسم سے الگ فرض کیا ہے، اور پھر اسے وہم کہہ کے انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ ہماری ایگزسٹنس ہونے کا وہم سا باقی ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم ہیں۔ غالب البتہ اس مضمون کو بہت آگے لے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہستی کا اعتبار بھی غم نے مٹا دیا، کس سے کہوں کہ داغ جگر کا نشان ہے۔ تو دو انتہائی خوبصورت اشعار ہیں، میر کا استفہام ہے اور اس کے ساتھ انکار ہے، غالب کے ساتھ کا جو ہے وہ استفہام ہے، اور غم نے مٹا دیا انتہائی وضاحت ہے۔ میر کے ہاں غالب کا وہی انداز ہے جو ان کا ہوتا ہے سینیکل، کے غالب کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ ان کی بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا، اور میر کے لہجے میں وہ استغنا بے پرواہی ہے جو ان کا خاصہ تھا، کہ انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ آنا ہے تو آ جاؤ ورنہ تمہارا ہی نقصان ہونا ہے میاں۔ میر کا خوبصورت شعر ہے۔ نسیم دہلوی کا ایک شعر ہے، آ کہیں وعدہ فراموش کہ فرصت کم ہے، دم کوئی دم میں قدم بوس سے قضا ہوتا ہے۔ انہی مطالب کا شعر ہے، لیکن وہ جو میر و غالب کے اشعار آپ کو سنائے ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ پھر اگلا شعر ہے کہ کہے ہیں میر کو مارا گیا شب اس کے کوچے میں، کہیں وحشت میں شاید بیٹھے بیٹھے اٹھ گیا ہوگا۔ میر صاحب کا یہ انداز ہے، اب تک آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک پورا افسانہ ڈرامائی انداز میں بیان کر دیا، اس کا اسٹرکچر، اس کی آؤٹ لائن، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا پلاٹ آپ کو دے دیا، باقی سب آپ کے تخیل پہ چھوڑ دیا۔ اب آپ چاہیں تو میر صاحب سے پوچھیں یا خود سوچ لیں۔ میر صاحب سے آپ پوچھیں گے تو کیا مطلب ہے کہ بھئی آپ نے معشوق کی گلی میں ٹھکانہ بنا لیا، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیفیت آپ کی محویت محبت کی نہیں ہے بلکہ وحشت کی ہے۔ اب آپ بتا رہے ہیں کہ میر معشوق کے کوچے میں مارا گیا، یہ کہا جا رہا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں لوگ کہ اس کی تلوار سے مارا گیا معشوق کی، اہل کوچہ نے، اہل دنیا نے سنسار کر دیا۔ پھر دوسرے مصرے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وحشت تو تھی، بیٹھے بیٹھے اٹھ گیا ہوگا، تو کیا بیٹھے بیٹھے اٹھنے پر سوء ادب پر معشوق نے اسے قتل کر دیا، لوگوں نے اسے مار دیا، یا یہ موہوم سی امید کا آپ اظہار کر رہے ہیں کہ نہیں، مرا نہیں ہوگا، مارا نہیں گیا ہوگا، اس کو وحشت تھی، کہیں اٹھ کر چلا گیا۔ خام و خام لوگوں نے، کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہا جہاں ہوتا تھا، یہ خبر پھیلا دیے۔ تو کیا امیر صاحب آپ معشوق اور اس کے اہل کوچہ کے ساتھ ایک حسن ظن کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ وہ لوگ ایسے نہیں ہیں جو میر کو مار ڈالیں؟ اب آپ اس میں دیکھیے کہ کردار کتنے، ایک چھوٹے سے شعر میں میر صاحب ہیں، معشوق ہے، معشوق کی گلی کے لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو میر کی موت کی خبر لائے ہیں، اور پھر شعر کا متکلم ہے، اور پھر اس کا مرکزی کردار ہے میر۔ اب یہ بھی واضح نہیں ہے کہ میر خود
نیریٹ کر رہے ہیں یا متکلم یعنی نیریٹر میر سے الگ ہے، تو یہ اب آپ غور کیجئے ان تمام چیزوں پر۔ پھر اس کے ساتھ جو پروٹوگونسٹ ہے اس کا شعر کا جو مرکزی کردار ہے میر، اس کا انہماک اس شعر میں ظاہر ہے، اس کی بے گناہی اس شعر میں موجود ہے، اس کی بے چارگی اس شعر میں موجود ہے۔ تو یہ سب اشاروں میں بیان کر دیا، یہ شعر کی بلاغت ہے۔ پھر یہی نہیں کہ یہ ایک رسومیاتی شعر نہیں ہے، یہ دنیا میں بہت سارے پریکٹیکل سچویشنز پر اپلائی ہو سکتا ہے۔ ایک شعر ہے اور وہ آپ کی خدمت پہ پیش کیا کہ آپ کو احساس ہو کہ ایک بڑا شاعر یا بہت بڑا شاعر الفاظ کو کیسے برت سکتا ہے۔ اگلا شعر ہے کہ یاد ایام کہ اپنے روز و شب کی جائے باش، یا در باز بیاباں یا در میں خانہ تھا۔ جائے باش رہنے کی جگہ، اس پہ غالب نے ایک شعر کہا ہے جو اس سے بھی بہت اچھا ہے۔ معنی وحشت خرامی ہائے لیلا کون ہے، خانہ مجنون صحرا گرد بے دروازہ تھا۔ غالب نے صحرا گرد کو، خانہ مجنون صحرا گرد کو بے دروازہ کہا ہے، یعنی صحرا کو، کہ اس میں بہت وسعت ہے اور اس پر کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ میر کا اپنا نقطہ ہے، کیونکہ میر کا جو بیاباں ہے وہ ان کا گھر نہیں ہے، ان کا صرف اقامت خانہ تھا، اور وہ بھی اس حد تک کہ وہ اس کے دروازے پہ دن رات پڑے رہتے تھے۔ در باز بیاباں کا جو لفظ ہے وہ میر نے اسی طرح سے استغنا کے ساتھ ایک دفعہ ایک اور استعمال کیا ہے۔ اب در باز بیاباں میں قدم رکھیے میر، کب تلک تنگ رہے شہر کی دیواروں میں۔ پھر اگلی غزل میں کہتے ہیں کہ یہ بخت سبز دیکھو باغ زمانہ میں سے، پشمردہ گل بھی اپنی دستار تک نہ پہنچا۔ بخت سبز کا یہاں اچھا استعمال ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بدقسمتی، کم نصیبی۔ مومن نے بھی اس زمین میں ایک اچھی غزل کہی ہے، کہتے کہ بے بخت رنگ خوبی کس کام کا، کہ میں تو تھا گل ولے کسی کی دستار تک نہ پہنچا۔ پھر اسی غزل کے دو اشعار میں ساتھ آپ کے لیے ہدیہ کرتا ہوں۔ مستوری خوبروئی دونوں نہ جمع ہوویں، خوبی کا کام کس کی اظہار تک نہ پہنچا۔ یوسف سے لے کے تا گل، پھر گل سے لے کے تا شمع، یہ حسن کس کو لے کر بازار تک نہ پہنچا۔ تو اب یہ ہے کہ خوبی کا ہونا شرط ہے، اظہار اپنی راہیں خود تلاش کر لیتا ہے، اور پوری مارکیٹ اکنامکس اس میں میر صاحب نے بیان کر دی کہ جو ٹیلنٹ ہے، خوبی ہے، ایک تو وہ چھپی نہیں رہتی، اور دوسرے وہ خوبی کا باعث ہوتی ہے کہ آشکار ہو جاتی ہے، اور دوسرے یہ کہ کبھی کبھی وہ باعث تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس کو اچھی چیز کے خریدار بہت پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کو مارکیٹ میں لے آتے ہیں۔ جیسے ناسخ نے ایک جگہ کہا تھا کہ جس جگہ ہے حسن فوراً قدرداں پیدا ہوا، چاہ ہمیں یوسف گرا تو کارواں پیدا ہوا۔ یا غالب نے کہا تھا بہت بہتر طریقے سے ناسخ کے مقابلے میں کہ غارت گر ناموس نہ ہو گر ہوس زر، کیوں شاہد گل باغ سے بازار میں آوے۔ اور اس مضمون کو میر صاحب نے ایک جگہ بہت ہی اچھی طرح سے کہا ہے، اپنے اس شعر سے بھی اچھا، کہ یوسف کی اس نظیر سے دل کو نہ جمع رکھ، ایسی متاع جاتی ہے بازار ہر طرح۔ تو کمال کا شعر ہے، ایسی متاع جاتی ہے بازار ہر طرح۔ کیا کیپٹلزم کی تعریف کر دی ہے میر صاحب نے، مارکیٹ اکنامکس کو بیان کر دیا ہے چند الفاظ میں۔
پھر اگلا اس کا مقطع ہے، افسوس میر وہ جو ہونے شہید آئے، پھر کام ان کا اس کی تلوار تک نہ پہنچا۔ تو ایک تو دو مطالب ہیں، ایک تو یہ کہ لوگ جو ارادہ کر کے جان دینے کے لیے آتے ہیں ضروری نہیں کہ انہیں یہ سعادت نصیب ہو جائے، اور صوفیانہ رنگ میں دیکھیے جو شاید میر کا مطلب ہے یہاں کہ عرفان اسی کو ملتا ہے جس کو خدا دے، ارادے اور کوشش سے کچھ حاصل نہیں ہوتا اگر دینے والے کی نظر کرم نہ ہو۔ تو یہ دو مطالب ہیں۔ پہلا مطلب فیض کے اس شعر سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ گلو عشق کو دار و رسن پہنچ نہ سکے تو لوٹ آئے تیرے سر بلند کیا کرتے۔ اور دوسرا یہ مطلب ہے جگر مراد آبادی کے شعر سے آپ کی سمجھ آ جائے گا کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام سہی عرفان محبت عام نہیں۔ پھر اگلی غزل میں ایک شعر ہے کہ نیندو اب تو سوتی ہے چشم گریہ ناک، مشگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا۔ اردو کے مشہور اشعار میں سے یہ ہے، اس میں صوتی آہنگ بھی ہے، ڈرامائیت بھی ہے، اور کہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے خطاب کرتے ہیں چشم گریہ ناک سے کہ تو گریے کی جیسے بوجھل ہو گئی، غفلت میں رہی اور یہاں پہ قیامت ٹوٹ گئی۔ تو یہ غضب کا شعر ہے، اس میں کئی مطالب پنہا ہے، لیکن میں آپ کو 4 اشعار اس کے ہم معنی سنا دیتا ہوں۔ سب سے کم اچھے یا سبھی اچھے اشعار ہیں، لیکن جو ان دا آرڈر آف اسینڈنسی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میر حسن کا ایک شعر ہے، اس چشم گریہ ناک نے عالم ڈبو دیا، جدھر گئی ادھر کو یہ طوفان لے گئی۔ پھر سودا نے یہ کہا کہ ڈروں ہوں بہہ نہ جاوے شہر بند کر تار رونے کا، نظر آتا ہے پھر آنکھوں میں کچھ آثار رونے کا۔ قائم نے ان دونوں سے بہتر بہت ہی خوبصورت شعر کہا ہے، اب چشم گریہ پیما صرفہ ہے کیا جہاں کا، سیلاب خون سے تیرے جل تھل تو بھر چکا ہے۔ اور پھر آخر میں ایک مرتبہ غالب ہے، وہ کہتے ہیں کہ غالب ہے، میں نے روکا رات غالب کو وگرنہ دیکھتے، اس کی سیل گریہ میں گردوں کف سیلاب تھا۔ تو غالب بات کو بہت اوپر سے کرتے ہیں لیکن بات وہی ہے۔ پھر اگلی غزل میں ایک شعر ہے کہ گر قصد ادھر کا ہے تو ٹک دیکھ کے آنا، یہ دیر ہے زہاد نہ ہو خانہ خالہ۔ تو یہ عام سا مضمون ہے، شعر یہ کہ مسجد یا خانقاہ کو دیر جیسا نہ سمجھے، وہاں کے آداب اور ہیں، وہاں زاہدوں کا حکم نہیں چلتا، لیکن پیش اس لیے کیا کہ میر کو محاوروں اور کہاوتوں کے نظم کرنے میں کیا کمال تھا۔ اب یہ خانہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے، اس محاورے کو انہوں نے یہاں پہ استعمال کر دیا۔ بلکہ اسی غزل کا ایک اور شعر مجھے یاد آیا، دیکھے ہیں مجھے دیدہ پرخشم سے وہ میر، میرے ہی نصیبوں میں تھا یہ زہر کا پیالہ۔ اب یہ عام سا شعر ہے، بلکہ اس سے تو یہ پہلے والا ہی بہتر تھا، لیکن دیدہ پرخشم کو زہر کے پیالے سے، جو کہ ایک اور محاورہ ہے، اس سے نسبت دینا بھی ایک خوبی کا مالک ہے۔ تو جناب میر کے باب میں ہم اپنے کلام کو آج یہیں تمام کریں گے۔ امید ہے آپ کو لطف آیا ہوگا۔ اگلی مرتبہ میر کے کچھ اشعار کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔